علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی میں لکھتے ہیں، شاہ طبہ ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا یثرب، مدینہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، پہلے آپ کے آنے سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اس کا بیٹا وہاں پر آتا ہے اور شکار کرنے کے لیے آتا ہے اور وہیں جو ہے قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ شاہ طبہ نے ارادہ کیا کہ میں یثرب کو سارے کو ختم کر دوں گا۔ اپنے لاہو لشکر کو لے کر چلتا ہے اور مدینے پہنچ جاتا ہے، سارا دن لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ جنگ کرنے کے بعد جب شام ہوتی ہے، مدینے کے باہر اس کی فوج چاروں طرف پڑاؤ ڈال لیتی ہے۔ مدینے کے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں اور کھانا لے کر اس کے فوجیوں کے پاس اور اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ختم کر دوں اور تم ہمیں کھانا کھلا رہے ہو، ہماری خاطر تواضع کر رہے ہو۔ اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی بصیرت میں، ان کی عادت شریفہ ہے، چاہے دشمن آ جائے، چاہے دوست آ جائے، چاہے محبوب آ جائے، اس کی خاطر تواضع یعنی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس نے اس بات کو ڈھونڈنے کے لیے تمام مدینے کے علماء اور اپنے علماء کو اکٹھا کیا۔ وہ کتابیں لے آئے، کوئی انجیل لے آیا، کوئی تورات لے آیا، کوئی زبور لے آیا، اور پڑھ کر اس کے سامنے بیان کرتے رہے کہ یہ یثرب وہ شہر ہے جس میں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آرام فرمائیں گے، اپنی زندگی یہاں بسر کریں گے، اپنے دین کا جھنڈا یہاں سے بلند کریں گے، اور یہ وہ یثرب شہر ہے جہاں ان کی سلطنت ہوگی، جہاں ان کی بادشاہت ہوگی، یہیں سے وہ ساری کائنات پوری دنیا کے فیصلے کریں گے۔ اس نے پھر یہ جب سنا تو اس نے ایک محل تعمیر کروایا، 2 منزلہ گھر تعمیر کروایا۔ تعمیر کرانے کے بعد جو یثرب مدینے کا بڑا بڑا امیر تھا، آدمی جو ان کا رکھوالا تھا، اس کے سپرد چابیاں کی اور یہ کہا کہ در نسل تیری نسل ختم ہو جائے، دوسری نسل شروع ہو جائے، تیسری شروع ہو جائے، چوتھی شروع ہو جائے، سب کو یہ چابیاں دیتے جانا، اور جب وہ مصطفیٰ کریم نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو وہ اس گھر میں آرام فرما ہوں، اس گھر میں اپنا مسکن جو ہے ٹھہرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں نے جب زمین تنگ کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ آپ نے مسجد قباء میں 3 دن قیام فرمایا، جو مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر ہے، اور اس وقت مدینے سے باہر تھی وہ مسجد۔ 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا اور 3 دنوں کے اندر اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ 3 دن میں وہ تعمیر ہو جاتی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری فرمایا، ارشاد فرمایا جو شخص اس مسجد میں آ کر 2 نفل ادا کرے گا، اللہ اس کو حج و عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ وہ اتنی دور ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے اگر چلے تو اشراق بندہ وہاں مسجد قباء میں جا کے پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے مدینہ سے باہر تشریف لائے اور قیام فرمایا۔ آپ اس کشمکش میں تھے کہ میں کس کے گھر جاؤں، ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیں، لیکن جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنی اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دینا ہے۔ اونٹنی اللہ کے حکم سے جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی وہی آپ کا گھر اور مسکن ہوگا۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ 7 نسلوں کے بعد وہ چابی پہنچی۔ 7 نسلیں بیت جاتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا اور وہ شاہ طبہ نے گھر بنوایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے دعوت نہ دو، میں اور میری اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، جہاں اس کو حکم ہوگا وہیں یہ ٹھہر جائے گی۔ اور وہ اونٹنی سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔
جو شاہ طبہ نے گھر بنوایا تھا، یعنی